السلام علیکم پروگرام سیل سیکریٹری صاحب، میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس طرح دوسرے کو جو ہے جھوٹ بولنے سے بچا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بہت ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں، پوچھیں گے جی آپ کیا کرتے ہیں، کہاں ہیں، یا کوئی بھی ڈسکشن چل رہی ہے اس میں وہ آپ اگر کوئی بات کو اگنور کر رہے ہو، کسی سوال کو اگنور کر رہے ہو، لیکن وہ اس کی ڈیٹیل میں جاننا چاہیں گے، تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو نہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ ہر چیز نہ پوچھیں، کسی کو اس طرح سے قریدے نہیں۔ میں انٹرویو کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جی وہ انٹرویو میں تو ڈیٹیل پوچھا جاتا ہے تو اس میں کیسے ہوگا۔ میں یہ انٹرویو کی بات نہیں کر رہا، میں دوسری بات کر رہا ہوں، اس میں پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں، میں روزمرہ معاملات کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں جو ہے آپ کیسے جو ہے ڈیل کرتے۔ کہتے ہیں آپ نے وہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، کہہ لیں گے جی سچ کے دروازے سب بند تھے تو میں نے پھر جھوٹ کا دروازہ کھولنا پڑا۔ تو یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے، بعض اوقات یہ اکثر رمضان میں ہوتا ہے۔ اب رمضان میں دیکھیں کسی پوچھا آپ کا روزہ، بھائی آپ کا کیا کام ہے کہ آپ کسی سے جو ہے پوچھتے پھریں؟ مطلب آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ نے سحری کروائی ہے یا آپ نے اس کو افطاری کروانی ہے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ بھائی اب وہ ہوتا یہ ہے، 99% ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے نا ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ وہ روزہ نہیں رکھا ہوتا انہوں نے، وہ کہتے جی آپ کا روزہ ہے آج، کہتے جی ہاں روزہ ہے جی، حالانکہ ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایک تو روزہ نہیں رکھا، وہ غلط ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ دوسرا جھوٹ بول دیا، وہ بھی گناہ ہو گیا۔ گناہ نہ بھی ہوا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض جھوٹ تو کسی کی جان بچانے کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، تو جان بچانا زیادہ بڑا عمل ہے نسبتاً جھوٹ بولنے کی۔ تو کائنڈلی اس کو ذرا دیکھیں کہ کوشش کریں، ایوائڈ کریں ایسی چیزوں کو کہ آپ کوئی ایسا سوال نہ پوچھ بیٹھے کسی سے کہ وہ آپ کو جھوٹ پہ مبنی جواب دے۔ تو اس میں پھر آپ کا کیا رول ہے معاشرے میں؟ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے لوگ سچ بولیں، نہ کہ آپ کی وجہ سے ان کو جھوٹ بولنا پڑ جائے۔ ہمارے یہاں اسٹیٹس کانشیس لوگ ہوتے ہیں جی، کہاں سے آئے، کس گاڑی پہ آئے، نہیں آئے، بائک پہ آئے، سائیکل پہ آئے، ٹیکسی پہ آئے، ان کی یہ نظر ہوتی ہے۔ بھائی آیا آپ کی محفل میں آ گیا، چاہے وہ گاڑی پہ آیا ہے، ٹیکسی پہ آیا ہے یا پیدل چل کے آیا ہے، کیوں قرید رہے ہیں محفل میں سب کے سامنے؟ جو وہ شخص وہ بیچارہ بول ہی نہیں پاتا، اتنی اچھی اچھا ویل ڈریس ہو کے آیا ہوگا اور اس کو شرمندہ کریں گے جی، کرنا پڑ جائے گا۔ بعد میں وہ سوچتے ہیں، خود بھی بعض اوقات شرمندہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس شخص کی تو تذلیل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی کوشش کریں خود جھوٹ نہ بولیں تو دوسروں کو بھی نہ بلوائیں نا، ایسا موقع نہ پیدا کریں جس سے دوسرے شخص کو جھوٹ بولنا پڑ جائے۔ ہمارے ہاں کئی ایسی ایک سوال کام کا ہوتا ہے اور 10 سوال جو ہے وہ فضول سوال ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر اس کا آپ کو جواب نہ بھی ملے تو آپ کی زندگی بہت اچھی طریقے سے گزر جاتی ہے، لیکن نہیں، ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں ٹو لینی ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں پوچھنا۔ بھئی آپ نے خیریت پوچھ لی، دریافت کر لی، بہت اچھی بات ہو گئی، مل لیا اچھی بات ہوگی۔ اب ساری چیزیں پوچھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ عام سمپل سی بات بھی ہوتی ہے لیکن دوسرے کو جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے۔ تو کمال تو یہ ہوا نا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا اور دوسرے کو بھی بولنے پہ مجبور نہیں کیا۔ اللہ حافظ۔